بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کے اس پہر اس وقت پوری دنیا اگین جو ہے وہ طالبان کا دیکھ رہی تھی کہ طالبان کا جو ہے وہ سرپرائز کیا ہوگا، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ آج طالبان کے باقاعدہ طور پر فرسٹ ٹائم تاریخ میں، یعنی پہلی بار طالبان نہ صرف میڈیا پر آئے بلکہ انہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اور جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی جس میں تقریباً 20 سوالات پوچھے گئے، اور ان میں یعنی ہر طرح کے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ اس میں سوالات پشتو میں تھے، انگلش میں بھی تھے، اردو میں بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کا میڈیا وہاں موجود تھا، اور میڈیا بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوگی تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا جو ہے وہ دیکھے گی۔ تو شاید آج ہم یہ بھی دیکھا کہ تمام جو ممالک ہیں انہوں نے اس کو نہ صرف کور کیا بلکہ اس کو کوریج بھی دی، اور پوری دنیا اس وقت سرپرائز ہے کہ جو کچھ امریکہ یہ کہتا رہا طالبان کے بارے میں، اور 96 سے لے کے 2001 تک طالبان کی گورنمنٹ بھی رہی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ان کے خلاف پراپیگنڈا بھی رہا، کچھ ایسی حقیقت بھی تھی شاید جو طالبان خود بھی مان چکے ہیں کہ واقعی اس وقت کچھ چیزیں ایسی تھیں۔ لیکن اس پریس کانفرنس نے یہاں پر پوری دنیا میں بات ہو رہی تھی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن طالبان پہلے بھی کرتے رہے، اور مزید بھی کہا جا رہا تھا کہ خواتین کو تعلیم کی اجازت نہیں ہوگی، ان کو جاب کی اجازت نہیں ہوگی، ان کا میڈیا میں آنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ ایک اتنا بڑا سرپرائز دیا طالبان نے کہ نہ صرف انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ ریاست میں، ایک اسلامی ریاست میں جو اسلامی قوانین ہوں گے اس کی تحت تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ایون اقلیت کا جو رول ہے اسلام نے جو ڈیفائن کیا ہے، پھر خواتین کے حوالے سے نہ صرف وہ تعلیم حاصل کر سکیں گی بلکہ جاب بھی کر سکیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سازی میں بھی خواتین کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کہا گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ پراپیگنڈا کیا جاتا رہا، اب آج بھی ہمیں دیکھ رہا تھا، ابھی بھی میں نے دیکھا کہ انڈین چینلز اور انڈین جو ظاہرہ بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز موجود ہیں سوشل میڈیا، وہ بھی یہ بڑی تاثر دینے کی انہوں نے کوشش کی کہ افغانستان میں اتنا خوف تھا کہ افغانی جو ہیں وہ نوجوان جو ہیں وہ تیاروں کے ساتھ جو ہے وہ لٹکتے رہے، اور ان کی ڈیتھ بھی ہوتی رہی، لیکن اتنا خوف تھا کہ وہ طالبان سے ڈر رہے تھے۔ لیکن یہ اس کے برعکس تھا، آپ کیونکہ اب چیزیں تو دنیا کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا ہے، گزشتہ 4-5 دن سے طالبان کی طرف سے کوئی ایک فائر بھی نہیں کیا گیا۔ جب سے آپ نے دیکھا مزار شریف اور سراؤنڈنگ سے ہوتے ہوئے جب کابل میں انٹر ہوئے، ایک فائر کی بھی جو ہے وہ کوئی ایگزامپل نہیں ملتی جو طالبان نے کیا وہ۔ ہاں البتہ امریکہ کی طرف سے آپ نے دیکھا ایئرپورٹ پر جو بگدڑ بھی مچی، اور امریکہ کی جانب سے جو فائرنگ کی گئی امریکن آرمی کی طرف سے، اور 5 افغانی ہی اس میں جو ہے وہ جاں بحق بھی ہوئے، اور بلکہ شہید ہوئے، کہ ان کا تو وہ قصور نہیں تھا کہ جس طریقے سے ان کو وہ کیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ افغانستان میں یعنی شو کرنے کی کوشش کی گئی دنیا کے سامنے، ایک طرف چیخ کر بھارت کا میڈیا اس وقت دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ماحول ہو گیا ہے۔ اب وہی میڈیا جو ہے وہ اشرف غنی کے خلاف بول رہا ہے، اور وہ واضح کہہ رہا ہے کہ جناب اشرف غنی نے ڈالرز کی بھری ہوئی گاڑیاں اور کہاں کہاں پہنچانے کی کوشش کی۔ اب تو آپ کے پاس ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو ویڈیو پکڑی گئی ہیں، جو باقی چیزیں پکڑی گئی ہیں۔ اینی ہو، کم ٹو دی پوائنٹ، ہم آتے ہیں کہ امریکہ کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا، اور وہ طاقتیں یا وہ ممالک تھے، پوری نیٹو کو ایکسپوز کیا، وہ ممالک جو یہ طالبان کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے۔ 20 سال کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ ملا عبدالغنی برادر جو قطر ایئر فورس کے اسپیشل طیارے میں قطر سے جو ہے وہ ان کو افغانستان پہنچایا گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ملا برادرز اور جو باقی ہیں وہ مل کر ایک ایسی حکومت تشکیل دینا چاہ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ سیاسی نظام کے بارے میں باقاعدہ مشاورت ہو رہی ہے، اور ایک چیز تو بڑی ڈکلیئر کر دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اسلامک جو وہاں پر شریعت ہے وہ نافذ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس کے مطابق کسی کے ساتھ پھر ایک دو چیزیں ہیں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہو سکے گی، کسی ملک کے خلاف بھی نہیں ہوگی، اور افغانستان میں اب امن دیکھنا چاہتے ہیں، پھر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور اگر کسی غیر ملکی کو کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو ہے
تو وہ اس پہ بات کرے، ہم اس کو حل کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس افراتفری کا شکار ہوئی تھی، اور ایک سازش تھی افغان طالبان کے خلاف کہ ڈیفینیٹلی اگر وہ کہیں بھی تھوڑا سا رد عمل بھی دیں گے تو ایک تاثر دیا جائے گا کہ افغان طالبان جب جو ہی کابل میں انٹر ہوئے تو ایک بڑی تعداد میں افغانستان سے لوگوں نے نقل مکانی کی۔ ابھی تک جو صورتحال ہے، ایون ایک الگ سے میں آپ سے ویڈیو بھی شیئر کروں گا کہ تو ترخم بارڈر ہے پاکستان کی طرف سے، اس کے حوالے سے بھی آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور آنے والے محرم کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی اوپن کر دیا جائے گا۔ اور آج اسلام آباد سے بھی ویلکم کیا گیا، جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کی جو گفتگو ہوئی، پریس کانفرنس ہوئی، اور باقاعدہ طور پر اسلام آباد سے۔ اور اب 2-3 چیزیں آپ نے دیکھ سکتے ہیں آسانی سے، اب تاثر پوری دنیا کے سامنے ہے۔ چین، رشیا، پاکستان، ایران اور بہت سے اور ممالک بھی ہیں جنہوں نے اپنے سفارتخانے باقاعدہ طور پر ان 3-4 دنوں میں جاری رکھے، اور کئی ظاہر آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل جو وہاں پر وفود تھے وہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو پاکستان ایمبیسی بھی اس میں بزی رہی، اور باقی ممالک بھی، اور ان کو سیف پیسج بھی دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک نے ڈیفینیٹلی فوراً جو ہے وہ جو ہی یہ معاملہ شروع ہوا، جو مزار شریف تک پہنچے تھے، ایون طالبان اس وقت سے ہی افغانستان سے جو ایمبیسیز ہیں وہ کلوز کر دی تھی اور عملہ شارٹ کر دیا تھا یا ان کو محدود کر دیا تھا۔ اب کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 9 ستمبر تک، شاید 12 ستمبر تک پہلے سے ہی معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ نے مکمل انخلاء کر دینا ہے، اور ایئرپورٹ ان کے پاس تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ اب بہت کم دنوں میں امریکہ جو ہے وہ اپنے جو بھی شہری ہیں یا آرمی ہے ان کو فوراً جو ہے وہ ایویکویٹ کر لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو بڑی کلیئر بات کی کہ قانون اسلامی قانون ہوگا اقلیتوں کے لیے، اور ان کے حقوق، ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ کوئی بھی آج اب ایون آپ نے دیکھا ہوگا BBC کی جو خاتون تھی اس نے انٹرویو بھی کیا طالبان کا، اور وہ بڑی خوش نظر آئی اور بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ جس طریقے سے اس کو ویلکم کیا گیا، اور جو ایک اس کے برعکس ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا۔ اور پھر جس آپ نے دیکھا ہوگا کانفیڈنٹ کے ساتھ جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں اس نے پریس کانفرنس کی، جس کانفیڈنٹ کے ساتھ، یعنی آپ نے دیکھا کہ ہر سوال کا جواب دے گا۔ ابھی وہ پریس کانفرنس موجود ہے، اور ایک طویل پریس کانفرنس ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ بہت ہی کلیئر، یعنی ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا اشرف غنی کبھی اتنا کلیئر نہیں ہوا، یہ جس طریقے سے طالبان اور وہ ترجمان جو ہو کلیئر رہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، اور دنیا ان کے بارے میں کیا جو ہے وہ بتانا چاہ رہی ہے۔ اور اس میں کچھ اینالسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ طالبان کے بارے میں جو گزشتہ 20-21 سالوں میں غلط فہمی اور پراپیگنڈا بنانے کی کوشش کی گئی، بلکہ بنایا گیا اور اس کا استعمال کیا گیا، ٹریلین آف ڈالر جو ہیں وہ لگائے گئے امریکن کے، آج وہ پریشان ہیں کہ ہم نے کیا کیا 20 سالوں میں۔ اور آج جو ترجمان طالبان اور جو طالبان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی اور جو موقف اپنایا گیا اور جس طریقے سے انٹری کی گئی، یعنی ایک انتہائی خاموشی کے ساتھ، یعنی پرامن حالات میں سیاسی طریقے سے انہوں نے کابل کو فتح کیا، کوئی ایک گولی تک چلنے نہیں دی، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ تمام یعنی وہ لوگ جو کئی طالبان ان کے لیڈرز کو مارتے رہے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ قدم تھا، پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ آلدو کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکن شاید یا ان کے ساتھ جتنے بھی ممالک یا وہ یہ کرتے رہے، وہ شاید خود شرمندگی سے اب جو ہے وہ شاید اس معاملات کو دیکھیں گے۔ اور ہیومن رائٹس کی جہاں تک مختلف ممالک بات کرتے رہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا UK کی طرف سے بھی، ایون پاکستان نے بھی کہا کہ اگر انسانی جانوں کو نقصان پہنچا یا وہاں جان و مال کی حفاظت نہ کی گئی تو ڈیفینیٹلی ان کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوگا۔ اور سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمان طالبان کی طرف سے یہی بات کی گئی کہ ہر ایک انسان کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گی، یعنی طالبان کی اس وقت گورنمنٹ ہے، ان کا کنٹرول ہے، وہ کریں گے، اور کسی بھی غیر ملکی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں 2-3 چیزیں دیکھیں، پاکستان کی پرسپیکٹس میں دیکھیں تو پاکستان کا ایک طویل جو بارڈر ہے وہ افغانستان کا موجود ہے۔ ہم اس بارڈر کو ایون ہمیں جو ہے وہ وزٹ بھی کروایا گیا، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کئی جو نوجوان ہیں آرمی کے، ان کی ڈیتھ بھی ہوئی، شہادت بھی ہوئی، اور وہ فینسنگ کی جاتی رہی۔ اب افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے ایک تو سیف ہوگا، کہ جس طریقے سے طالبان نے آج واضح اعلان کیا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی کسی بھی ملک کے لیے، اور یہ بڑا ایک ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ جو تجارت ہے وہ مزید بڑھے گی، دوستانہ
پہلے سے ہی تعلقات تھے، لیکن اس میں پڑوسی ملک نے بڑی حد تک افغانستان کی سرزمین استعمال کی پاکستان کے خلاف. اب وہ ممکن نہیں ہو پائے گی، اور ایک بہت بڑا کلیئر میسج ہے بھارت کے لیے بھی، اور انہوں نے وہ سمجھ بھی گئے ہیں. اور اس وقت مودی سرکار اور اس کی نہ صرف پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، بلکہ ملک میں بھی اس کے خلاف یعنی وہ بھی ایکسپوز ہوا. جس طریقے سے بھارت اور امریکہ ایکسپوز ہوئے، وہ دونوں ڈیفینڈ کرتے رہے جو ہے وہ اشرف غنی کو. آج وہ اشرف غنی کو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ اشرف غنی جس کے پاس 3.5 لاکھ آرمی تھی، پاک افغان آرمی جس کے اوپر بلینز لگائے گئے، جس کو ٹرین کیا گیا. آج امریکہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم نے تو افغان آرمی کو ٹرین کیا، وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس طریقے سے آرمی اور پولیس نے ویلکم کیا طالبان کو، اور پھر طالبان کی طرف سے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. اب اس کے بعد کوشش کی گئی کہ ڈرانے کی، خواتین کو ڈرایا جائے کہ خواتین کے بارے میں طالبان کے کیا، اور فوراً ہی خواتین کے بارے میں بڑا کلیئر سٹانس، غیر ملکی کے بارے میں بڑا کلیئر سٹانس، اور ملک کی جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے ادارے چل رہے ہیں افغانستان میں، کام ہو رہا ہے، ان کے حوالے سے بڑا کلیئر کہا کہ کسی بھی کمپنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، غیر ملکی جتنے بھی ہیں وہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور اسلامی ملک جو ہے اس کے جو قوانین ہیں اس کو فالو کیا جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس وقت پوری دنیا یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا چیزیں تھیں، اور غلط فہمیاں جو تھی دور تھی، وہ ایک پریس کانفرنس نے اور ایک ایکشن نے پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اور کچھ غیر ملکی طاقتیں جو گزشتہ 20 سالوں سے ٹریلینز آف ڈالر لگا چکی ہیں امریکنز کی پوری دنیا کے، ان کو آخر پر آپ دیکھیں کہ ملا کیا ہے، سوائے وہاں سے ان کو منہ چھپانے سے، یعنی گریز. اب اندازہ کیجئے کہ وہ آرمی جو 3.5 لاکھ آرمی جو بار بار وہ بتاتے رہے جس پہ ٹریلین آف ڈالر لگے، اور دوسری طرف طالبان جو سلیپر میں یعنی گھومتے تھے، ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کی گئی کہ ان امریکن کو انخلاء جو ہے وہ آسانی سے دیے جائے. تو یہ تھی وہ جیت جو محرم میں طالبان نے، اور اس دن جو 15 اگست کا دن ہے جب بھارت یوم جمہوریہ بنا رہا تھا، جمہوریہ بناتے بناتے اس کو یوم سوگ بنانا پڑا، اور اسی دن جو ہے وہ افغانستان کو یوم فتح جو ہے وہ منا رہے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو پوری دنیا اس وقت سمجھ چکی ہے، وہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، جس کے بارے میں بار بار ڈو مور کہا جاتا رہا، اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب کہا گیا کہ نو مور، اور پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب بڑا کلیئر سٹانڈ جو ہے وہ کہا ایبسلوٹلی ناٹ. تو یہ جو ناٹ ڈو مور اور پھر ایبسلوٹلی ناٹ، آج بھی یہ الفاظ گونج رہے ہیں جو ہے وہ ان ممالک کے لیے جن کے لیے بڑا کلیئر میسج تھا. اور آج پاکستان کی انٹیلیجنس بھی دنیا کے سامنے آ گئی کہ پاکستانی انٹیلیجنس ہے کیا چیز. اور پھر اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو چائنا نے بڑا اہم رول پلے کیا، اور چائنا نے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے، اور وہ طالبان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے تیار ہو گئے. ابھی تک لیے اتنا ہی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن میں کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.